اب وہ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے وہ ان پہ ڈورے ڈالنے لگی، وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جاؤ یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، بہترین ٹھکانہ دیا، اور میں یہ کام کروں کہ اسی کی ناموس پر میں ہاتھ اٹھاؤں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر پاکیزہ نفس ہیں اور کس قدر سمجھدار ہیں کہ اگر میں نے چھپ کر بھی کسی پر زیادتی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو معلوم ہے، اور یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوگی، کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان اور یقین۔ صرف انسان دنیا میں جب لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہی اچھا نہ ہو، بلکہ اس وقت بھی اچھے کام کرنے والا ہو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ صرف خیر خواہی اس وقت نہ ہو جب کسی سے کچھ صلے ملنے کی توقع ہو، اس وقت بھی خیر خواہی ہو جب دوسرے کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہ مل رہا ہو، کیونکہ انسان جب اللہ کے لیے کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس کو دیتا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ انہیں اس شر سے محفوظ رکھا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور زیادہ حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ ان سے اللہ نے اپنے دین کی خدمت لینی ہوتی ہے۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے یعنی خاتون نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کے پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے۔ چند لمحے پہلے تو بڑی محبت کی باتیں ہو رہی تھی، اور یہاں ایک دم خاتون نے پینترا بدل لیا، بالکل ہی بیان چینج کر دیا۔ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے؟ یا آپ دیکھیے کہ یہ ہے سیلفش قسم کی محبت کہ اگر میری بات مانے تو ٹھیک ورنہ جیل جائے، یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں اپنے سے الزام دور کیا۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی، کیونکہ کوئی گواہ تو تھا نہیں، اب فیصلہ کس کے حق میں ہو؟ تو ایک اسی گھر میں رہنے والا ایک شخص جو سارے حالات کو پہلے بھی دیکھ رہا ہوگا، اس نے اپنے طور پر یوسف علیہ السلام کے حق میں کچھ یوں گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی، اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے زیادتی کی علیہ السلام، اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور عورت نے پیچھے سے پکڑ کے قمیص پھاڑ ڈالا۔ تو یہ ایک طرح سے سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بیوی کا ہی قصور ہے۔ اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یہ اس کے شوہر کا قول ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اب اس کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی دراصل خطا کار تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی، ان پر الزام نہیں آیا۔ اب یہ کہ یہ بات، یہ قصہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا اور ہر کوئی زلیخا کو برا بھلا کہنے لگا۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یعنی اسکینڈل مشہور ہو گیا، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے،